پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک دل دہلا دینے والا واقعہ سنائیں گے کہ 3 لڑکیاں کیسے کتیاں بن گئی۔ اللہ کا ان پر سخت عذاب نازل ہوا۔ آخر وہ ایسا کون سا گناہ کرتی تھی جس کی وجہ سے اللہ کا ان پر اتنا بڑا عذاب نازل ہوا۔ پیارے دوستو، عبرت حاصل کرنے کے لیے واقعے کو پورا ضرور سنیے گا۔ پیارے دوستو، کسی گاؤں میں ایک اللہ والے رہتے تھے اور ان کی ایک ہی بہن تھی۔ ان کی طرح بہت ہی زیادہ عبادت گزار تھی۔ وہ کسی دوسرے گاؤں میں رہتی تھی۔ اللہ والے اپنی بہن سے کبھی کبھی ملنے کے لیے چلے جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ نیک اللہ والے بزرگ اپنی بہن سے ملنے کے لیے نہ جا سکے، اور اس کی بہن کے 3 بیٹے تھے۔ اس عورت نے اپنی تینوں بیٹوں کی شادی کر دی۔ اس نیک عورت کی تینوں بہویں بہت ہی زیادہ چالاک اور ہوشیار تھیں۔ جب وہ نیک عورت اپنے کمرے میں بیٹھ کر نماز اور قرآن پاک کی تلاوت کرتی تو اس کی بہو کو بہت برا لگتا۔ وہ ہمیشہ ہی کہتی کہ جب دیکھو اللہ اللہ کرتی رہتی ہے اور مفت کی روٹیاں بیٹھی توڑتی رہتی ہے۔ وہ نیک عورت گھر کے کام بھی کر دیا کرتی تھی۔ اگر اس کے دروازے پر کوئی بھیک مانگنے والا فقیر مسکین آ جاتا تو کبھی بھوکا نہ لوٹاتی اور صدقہ خیرات بھی کر دیا کرتی تھی۔ وہ نیک خاتون اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال کیا کرتی تھی۔ وہ اپنی بہوؤں کو بھی ہمیشہ کہتی کہ تم کھانا تھوڑا زیادہ بنایا کرو، مجھے اپنے پڑوسیوں کو بھی دینا ہوتا ہے۔ وہ نیک عورت اپنی بہوؤں کو صبح سویرے اٹھا دیتی، کہتی کہ اٹھو، نماز پڑھو، قرآن پاک کی تلاوت کرو اور گھر کی صفائی کرو۔ اس کی بہوؤں کو عبادت کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا، لیکن پھر بھی کبھی کبھار کر لیتی تھیں۔ یہ سب ان تینوں بہوؤں کو کافی برا لگتا تھا۔ بس آپس میں اپنی ساس کی برائیاں کرتی رہتی، اپنی نیک ساس کو برا بھلا بولتی رہتی۔ ایک مرتبہ اس نے اپنی بہوؤں سے کہا کہ بیٹا آج کھانا زیادہ بنانا، آج میں غریبوں کی دعوت کرنے والی ہوں، اور اس لیے بیٹا تم تینوں نے مل کر ان کے لیے کھانا تیار کرنا ہے۔ دیکھو بیٹا، جب ہم یتیم مسکین لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو اللہ پاک بہت زیادہ راضی ہوتا ہے۔ یہ بات سن کر ان بہوؤں کو کافی غصہ آیا اور کہنے لگی کہ کیا مصیبت ہمارے سر پر آ پڑی ہے۔ کہنے لگی کہ جب سے ہم اس گھر میں آئے ہیں یہ کبھی غریبوں کو بلاتی ہے، کبھی مسکینوں کو بلاتی ہے اور کبھی بیواؤں کو بلا لیتی ہے۔ اس نیک عورت کی تینوں بہویں اس کے بیٹوں کے کان بھرا کرتی تھیں۔ ایک دن وہ نیک عورت اپنے کمرے میں عبادت کرنے کے لیے چلی گئی اور وہ تینوں بہویں اکٹھی بیٹھ گئیں۔ ایک بولی کہ میں تو اس سے کافی تنگ آ گئی ہوں، پتہ نہیں یہ کب مرے گی۔ دوسری بولی کہ یہ روز روز ہم سے کھانے بنواتی ہے، میرے ناک میں تو اس نے دم کر دیا ہے۔ اور تیسری نمبر والی بہو چھوٹی کہنے لگی یہ چلی ہی جائے یہاں سے تو بہت زیادہ اچھا ہو جائے گا۔ ایک دن چھوٹی بہو نے چھوٹ موٹ کے اپنے ہاتھ پر پٹی باندھ لی، اور جب شام کو شوہر گھر آیا تو اس کے سامنے رونے لگی۔ شوہر نے بیوی کے ہاتھ کے اوپر پٹی دیکھی تو وہ پریشان ہو گیا۔ عورت رو کر کہنے لگی کہ آج ماں جی نے 50 لوگوں کا کھانا مجھ سے بنوایا ہے اور سارے گھر کا کام بھی مجھ سے ہی کروایا ہے۔ جھوٹ موٹ کی پٹی باندھ کر کہنے لگی کہ کھانا بناتے وقت میرا ہاتھ جل گیا اور کافی درد کر رہا ہے۔ اب میں نے اس گھر میں نہیں رہنا، یا آپ اپنی ماں کو کہیں بھیج دیں یا مجھے چھوڑ دیں۔ وہ بیٹا ماں کا اتنا فرما بردار نہیں تھا، فوراً ہی ماں کے کمرے میں آیا اور کہنے لگا کہ آپ نے ہم بھائیوں کی بیویوں کو نوکرانیاں سمجھ رکھا ہے۔ اتنا ہی شوق ہے عبادت کرنے کا، اتنا ہی شوق ہے صدقہ خیرات کرنے کا تو اپنے بھائی کے گھر میں چلی جائیں، وہاں بیٹھ کر عبادت کیا کریں۔ ماں کا تو دل تڑپ اٹھا، کہنے لگی کہ بیٹا تم لوگوں کے ہوتے ہوئے اب میں کہیں اور چلی جاؤں؟ بیٹا کہنے لگا کہ جی آپ کہیں چلی جائیں یا پھر ہم کہیں چلے جاتے ہیں۔ ماں نے چھوٹے بیٹے کی بات سن کر بڑے بیٹے کی طرف دیکھا، وہ بھی اپنی بیوی کی زبان بول رہا تھا۔ کہنے لگا کہ کبھی مسکینوں کو بلاتی ہو، کبھی غریبوں کو بلاتی ہو اور کبھی کھانا کھلاتی ہو، اور اتنا سارا کھانا تم ہماری بیویوں سے بنواتی ہو۔ اپنے بھائی کے گھر چلی جاؤ، وہاں پر صدقہ خیرات کرو اور وہاں پر بیٹھ کر عبادت کرو۔ ماں نے دیکھا کہ اس کے سارے بیٹے اپنی بیویوں کی تابعداری کر رہے تھے۔ ماں نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا میں چلی جاتی ہوں، پر میں تم تینوں کو تکلیف نہیں دے سکتی۔ بیٹوں کو یہی لگ رہا تھا کہ ماں اپنے بھائی کے گھر جا رہی ہے۔ ماں نے اپنے کپڑے اٹھائے اور چل پڑی، اور کہاں جا رہی تھی کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ کہاں جا رہی تھی اس کو خود بھی پتہ نہیں تھا، لیکن وہ اپنے بھائی کے گھر پر نہیں جا رہی تھی۔ وہ بلا وجہ اپنے بھائی کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ بھائی دین کے کاموں میں اور تبلیغ میں کافی مصروف رہتے تھے۔ وہ بوڑھی عورت چلتی جا رہی تھی کہ راستے میں ایک نوجوان آیا اور کہنے لگا کہ ماں جی آپ کہاں جا رہی ہیں؟ وہ بوڑھی عورت بولی کہ بیٹا منزل کی تلاش میں ہوں اور سفر میں جا رہی ہوں۔ نوجوان بولا کہ لگتا ہے کہ ماں جی آپ اکیلی ہیں، آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ عورت خاموش ہو گئی۔ نوجوان بولا کہ کوئی بات نہیں ماں جی، آپ میرے ساتھ آئیے، آپ میرے گھر میں رہیے، میں اپنے گھر میں اکیلا رہتا ہوں۔ اس طرح وہ نوجوان اس بوڑھی عورت کو اپنے گھر لے آتا ہے۔ گھر چھوٹا تھا لیکن سکون والا تھا۔ نیک عورت بولی کہ بیٹا تم اکیلے رہتے ہو؟ نوجوان بولا کہ جی ماں جی میں اکیلا ہوں،
یتیم ہوں، میرا کوئی نہیں ہے اور آج سے آپ ہی میری ماں ہیں۔ اس بوڑھی عورت نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا اور کہنے لگی کہ بیٹا میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں۔ نوجوان بوڑھی عورت کو کمرے میں لے گیا اور کہنے لگا آج سے یہ آپ کا کمرہ ہے، یہاں رہیے، جتنی چاہے عبادت کیجیے۔ خاتون سوچنے لگی کہ نوجوان ہوتے ہوئے بھی کتنا نیک اور عبادت گزار لڑکا ہے۔ وہ نیک نوجوان گھر میں بھی عبادت کرتا اور کبھی کبھار گھر سے باہر نکل جاتا۔ وہ بوڑھی عورت اس لڑکے سے کچھ بھی نہ پوچھتی، وہ خاموش ہو گئی تھی۔ جس ماں کے بیٹے اس کو گھر سے نکال دیں وہ بھلا دوسرے کسی سے کیسے سوال کر سکتی ہے؟ اور وہ عورت اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگی کہ اے اللہ تعالیٰ، تو جانتا ہے کہ میں غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہتی ہوں، لیکن میں اپنے بیٹوں سے کوئی شکوہ بھی نہیں کرتی، بس دل تو اس بات پر اداس ہے کہ میں یہاں پر کسی کو کھانا نہیں کھلا سکتی۔ اے اللہ، تو مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا، ہمیشہ اپنے خزانے سے عطا کرنا۔ بس وہ یہی سوچ رہی تھی کہ دروازے پر دستخط ہوئی۔ عورت نے دروازے پر دیکھا تو چھوٹے سے بچے اور فقیر تھا۔ عورت نے بولا کہ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ بچے بولے کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہاں پر کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ بوڑھی عورت بولی کہ بچوں، میں نے تو کھانا نہیں بنایا اور میرے پاس تو کھانا بھی نہیں ہے۔ وہ بچے بولے کہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، باہر جا کر تو دیکھیں، بڑی بڑی دیگیں وہاں پر پک رہی ہیں۔ نیک عورت نے باہر آ کر دیکھا تو بڑی بڑی دیگ میں کھانا بن رہا تھا۔ کھانا کون پکوا رہا تھا اس بات کا کسی کو پتہ نہیں تھا۔ وہ نوجوان بھی وہاں پر موجود نہیں تھا۔ بوڑھی عورت نے سب بچوں کے ساتھ مل کر کھانا کھایا اور اللہ پاک کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ، تیرا شکر ہے، میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ نے میری دعا قبول کر لی۔ بوڑھی عورت کو لگا کہ شاید دسترخوان ایک دن کا ہی لگا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ جب بھی فجر کی نماز پڑھ کر اٹھتی تو دسترخوان لگا ہوتا، بڑی بڑی دیگوں میں کھانا بن رہا ہوتا۔ جب بھی فجر کی نماز پڑھ کر اٹھتی تو دسترخوان لگا ہوتا تھا، بڑی بڑی دیگوں میں کھانا بن رہا ہوتا تھا اور بچے، بوڑھے، عورتیں، یتیم، مسکین کھانا کھا رہے ہوتے تھے۔ جب کھانا بن رہا ہوتا تھا تو وہ نیک نوجوان وہاں پر موجود نہیں ہوتا تھا۔ کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جن کو کھولنا مناسب نہیں ہوتا، اس لیے ہی وہ عورت خاموش تھی۔ اس نے کسی سے پوچھا نہیں۔ اس بات کا چرچا ہر طرف ہو گیا، ہر گاؤں میں ہو گیا اور اس گاؤں میں بھی ہو گیا جہاں پر اس عورت کے 3 بیٹے رہا کرتے تھے۔ اس کی بہو نے آپس میں بات کی کہ جنگل میں ایک ایسا گھر ہے جہاں پر ہر وقت کھانا ہی بنتا رہتا ہے اور وہاں پر وہ لوگ کھانا کھاتے ہیں جن کے گھر میں کھانا نہیں ہوتا، جو غریب ہوتے ہیں، مسکین ہوتے ہیں، بچے، بوڑھے، عورتیں، فقیر، سبھی وہاں پر کھانا کھاتے ہیں۔ وہ آپس میں کہنے لگی ہم بھی دیکھ کر آتے ہیں کہ کون اتنا امیر ہے جو روز ہی دسترخوان لگا لیتا ہے۔ ایک دن وہ اپنے شوہر سے چھپ کر وہاں پر چلی گئی۔ تینوں بہویں جب آئیں تو ایک چھوٹا سا گھر تھا، اس کے باہر دسترخوان لگا ہوا تھا، بڑی بڑی دیگ میں کھانا بن رہا تھا۔ اس گھر میں کون موجود تھا یہ تینوں بہویں نہیں جانتی تھی۔ ان تینوں عورتوں کو بھی کھانا کھانے کے لیے بلایا گیا تو ان عورتوں نے عجیب سا منہ بنا لیا اور کہنے لگی کہ یہ صدقہ خیرات والا کھانا ہم نہیں کھاتے، ہم کوئی یتیم یا غریب تھوڑی ہیں۔ بلانے والی کوئی بیوہ عورت تھی، کہنے لگی کہ ایسا نہیں ہے، یہ کھانا کافی شفا والا ہے، اس کھانے کو جو بھی کھاتا ہے شفا یاب ہو جاتا ہے۔ ان میں سے ایک بہو بولی کہ ہم ان باتوں پر یقین نہیں رکھتے، دوسری بولی کہ ہم نے تو بہت مشکل سے اپنی ساس سے جان چھڑوائی ہے، تیسری بولی کہ یہ بتاؤ کہ یہ گھر کس کا ہے، دیکھنے میں تو یہ گھر والے کافی امیر نظر آتے ہیں۔ بیوہ عورت بولی کہ یہاں پر ایک بوڑھی عورت رہتی ہے جو غریبوں، یتیموں، مسکینوں کو کھانا کھلاتی ہے۔ بہو نے جب یہ سنا تو وہ ڈر گئی کہ کہیں یہ ہماری ساس تو نہیں ہے جو یہاں پر بھی آ کر غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلا رہی ہے۔ وہ سوچنے لگی کہ وہ تو اپنے بھائی کے گھر میں چلی گئی تھی۔ پھر ان تینوں عورتوں نے کہا کہ آؤ گھر کے اندر دیکھتے ہیں۔ وہ تینوں عورتیں گھر کے اندر آئیں تو ایک بزرگ عبادت کر رہے تھے۔ بزرگ کا چہرہ نورانی تھا، ان کے چہرے پر کافی نور تھا۔ وہ بزرگ کو دیکھ کر کانپ گئی۔ بزرگ نے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں؟ عورتیں بولیں کہ کوئی بھی نہیں، بس ہم تو یہاں کھانا کھانے کے لیے آئی تھیں۔ بزرگ نے بولا تو آپ لوگوں نے کھانا کھا لیا ہے؟ ان عورتوں نے ایک زبان ہو کر سفید جھوٹ بول دیا کہ جی جی کھا لیا ہے۔ باہر آ کر چھوٹی بہو بولی کہ میں تو ڈر ہی گئی تھی کہ کہیں ہماری ساس ہی نہ ہو۔ باہر آ کر ان کو پتہ چلا کہ یہ تو کوئی عبادت گزار بزرگ ہیں۔ ایک دوسرے سے بات کرنے لگی اور اپنی ساس کا مذاق اڑانے لگی کہ ہماری ساس نے ہمیں اتنا تنگ کر رکھا تھا کہ ہمارے ذہن سے ان کا خیال ہی نہیں جاتا۔ اچھا ہوا وہ ہمیں نہیں ملی اور ہم لوگوں نے کھانا نہیں کھایا، پتہ نہیں کون سی خیرات والا کھانا ہے اور کس طرح سے یہ لوگ کھا لیتے ہیں۔ وہ اس طرح مسلسل اپنی ساس کی برائیاں کر رہی تھیں اور صدقہ خیرات کو برا بھلا بول رہی تھیں۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ دیکھو مجھے کیا ہو رہا ہے۔ بہو نے دیکھا تو اس کا جسم بدل رہا تھا اور اتنے میں ہی دوسری دونوں بہوؤں کا بھی جسم بدلنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ تینوں جانور بن گئی۔ پیارے دوستوں، کہا جاتا ہے کہ وہ عورتیں کتیا بن گئی تھیں، اسی حالت میں اپنے گھر میں پہنچتی ہیں۔ ان کی زبان بھی کتے کی طرح ہو گئی تھی۔ آگے شوہر ڈنڈا لے کر بیٹھے ہوئے تھے۔ شوہر آپس میں کہنے لگے کہ پتہ نہیں ہماری بیویاں کہاں چلی گئی ہیں۔
اتنے میں ہی وہ تینوں کتیا بنی ہوئی عورتیں سامنے آ گئی۔ شوہر نے ڈنڈے مار مار کر بھگا دیا اور وہ ڈری سہمی ہوئی کسی دیوار کے پاس آ کر چھپ گئیں۔ اب وہ تینوں عورتیں بیٹھ کر رونے لگی کہ یہ ہم کتیاں کیسے بن گئے ہیں۔ اندر سے ان کے شوہر کی آواز آ رہی تھی کہ نہ جانے ہماری بیویاں کہاں چلی گئی ہیں۔ یہ سن کر وہ تینوں عورتیں شوہر کے سامنے آ گئی۔ ان کے شوہر نے پھر سے ڈنڈا اٹھایا اور ان کو مارنے لگ گئے۔ اس لیے اب وہ مجبور ہو کر اپنے شوہر کے سامنے بھی نہیں آ رہی تھی۔ جب وہ تینوں انسان سے کتیا بن گئی تو ان کو محسوس ہوا کہ اللہ پاک نے انسان کو کتنا درجہ دیا ہے، اور وہاں پر وہ تینوں بیٹھے پریشان تھے کہ نہ جانے ہماری بیویاں کہاں چلی گئی ہیں۔ ان لوگوں کو اپنی ماں کا تو ذرا بھی پرواہ نہیں تھی، لیکن بیویوں کی پرواہ ہو رہی تھی۔ اور اسی طرح کئی دن گزر گئے اور اسی طرح کتیا بنی ہوئی حالت میں گھوم رہی تھی۔ کھانا کہیں سے مل نہیں رہا تھا، گھر وہ جا نہیں سکتی تھی، اور ان کے شوہر ان کو ڈنڈے مار مار کر بھگا رہے تھے۔ جب بھوک پیاس پر وہ مرنے لگی تو ایک دوسرے سے کہنے لگی کہ آؤ اسی جگہ پر چلتے ہیں جہاں پر کھانا بنتا ہے، غریب یتیم مسکین بیوائیں کھانا کھاتی ہیں، ہم بھی وہاں پر جا کر کھانا کھاتے ہیں۔ وہاں پہنچی تو دیکھا کہ اب بھی وہاں پر کھانا کھلایا جا رہا تھا۔ غریبوں نے کتے کو دیکھا تو ڈنڈا لے کر بھگا دیا۔ وہ پاس آ کر کھانا کھانے کی کوشش کرتی تو کوئی لات مارتا تو کوئی ڈنڈا مار رہا تھا، کوئی دھکا دے رہا تھا اور ان کو بھگا رہا تھا۔ اب ان کو احساس اور پچھتاوا ہو رہا تھا کہ جو سلوک وہ غریبوں یتیموں کے ساتھ کر رہی تھی وہ اب خود ان کے ساتھ ہو رہا تھا۔ اتنے میں ہی وہ نوجوان آیا اور کہنے لگا کہ لگتا ہے کہ تم تینوں بھوکی ہو، مگر یہ کھانا ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دل میں رحم ہوتا ہے، تم تینوں کے دل میں رحم نہیں ہے۔ نوجوان بولا کہ میں جانتا ہوں کہ تم تینوں کبھی انسان ہوا کرتی تھی، تم لوگوں نے ہر شخص کے ساتھ برا رویہ رکھا ہے، جو ایک بوڑھی عورت کا بھی دل دکھا چکے ہیں، اور یہ تمہاری شکل ایسے اعمال کی وجہ سے ہی بدلی ہے۔ وہ لڑکا ان تینوں کو کہنے لگا کہ چلو میرے ساتھ۔ وہ ان کو اس کمرے میں لے آیا جہاں پر بزرگ عبادت کر رہے تھے۔ بزرگ نے مسکرا کر ان تینوں کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم تینوں نے اس دن کھانا کھایا ہوتا جو اللہ کے نام پر کھلایا جا رہا تھا، تم تینوں نے آکڑ بازی نہ کی ہوتی تو آج تم لوگوں کا یہ حال نہ ہوتا۔ خدا کی راہ میں کھانا کھلایا جا رہا تھا، تم تینوں نے کیوں نفرت کی؟ تم تینوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیا ہوا کھانا پسند نہیں آیا، اللہ کی راہ میں دی ہوئی خیرات پسند نہیں، صدقہ پسند نہیں، اور وہ جو غریبوں مسکینوں یتیم و بیواؤں کو کھانا کھلاتی تھی تم تینوں نے اس کو بھی گھر سے نکال دیا۔ وہ تینوں یہ باتیں سن کر بس آنسو ہی بہائے جا رہی تھی، اور وہ کر بھی کیا سکتی تھی، بول بھی نہیں سکتی تھی۔ اللہ والے نے کہا کہ اللہ کے حکم سے تم تینوں انسان کی طرح بولنے لگ جاؤ، تو وہ تینوں عورتیں انسان کی طرح بولنے لگ گئیں۔ تینوں بہویں ایک زبان ہو کر بولی کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم نے اپنی ساس کا دل دکھایا ہے، اس کو گھر سے نکال دیا ہے، ہم تینوں نے اس سے حسد کیا ہے، ہم تینوں اس سے جلتی تھی۔ بزرگ بولے کہ تم تینوں نے اس نیک عورت کا دل دکھایا، اس کے بیٹوں کو اس کے خلاف کر دیا، وہ نیک عورت کوئی اور نہیں میری بہن ہے۔ وہ تینوں بولی تو کیا وہ آپ کے پاس نہیں آئی تھی؟ بزرگ بولے کہ نہیں، وہ میرے پاس نہیں آئی تھی، اور وہ میرے پاس آ بھی نہیں سکتی تھی، وہ خوددار عورت ہے، اور جب مجھے اپنی بہن کے بارے میں علم ہوا تو میں نے اپنی بہن کے پاس اپنا ایک خاص آدمی بھیجا ہوا تھا جو اس کے بیٹوں کی طرح مدد کرتا تھا، اس کا خیال رکھتا تھا۔ مجھے اپنے علم کے ذریعے پتہ چل چکا تھا کہ تم تینوں نے میری بہن کو بے عزت کر کے اس کو گھر سے نکلوا دیا ہے، اور تم تینوں سوچتی ہو نا کہ میری بہن کے پاس اتنے سارے پیسے کہاں سے آئے ہیں، یہ اتنا سارا کھانا بنا کر کیسے تقسیم کر دیتی ہے۔ جب کوئی اللہ کا نیک بندہ اللہ کی راہ میں ایک پیسہ خرچ کرتا ہے اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ 10 گنا زیادہ انسان کو عطا بھی کر دیتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ اور یہ جو تمہارا حال بنا ہوا ہے اس کی کوئی بد دعا شامل نہیں ہے۔ اگر تم اس دن کھانا کھا لیتی، غرور تکبر نہ کرتی، اللہ کی راہ پر دیے ہوئے کھانے پر نفرت نہ کرتی تو آج تمہارا یہ حال نہ ہوتا۔ غرور و تکبر تم تینوں نے کیا، اور غرور و تکبر ہی شیطان نے کیا تھا، جس کو اللہ پاک نے فرشتے سے شیطان بنا دیا۔ اس پر عورتیں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہ ہمیں ایک بار ماں جی سے ملوا دیجیے، ہم ان سے معافی مانگنا چاہتے ہیں، ہمیں کتیا بن کر پتہ چل رہا ہے کہ اللہ پاک نے انسان کو کتنا مرتبہ عطا کیا ہے۔ اتنے میں وہ بوڑھی عورت آ گئی۔ وہ تینوں بہویں اپنی ساس کے قدموں میں گر گئیں اور رو رو کر معافی مانگنے لگی کہ اماں جی ہمیں معاف کر دیجیے، بس ایک بار ہمیں معاف کر دیجیے۔ عورت بولی کہ بیٹا میں نے تم لوگوں کے لیے کبھی بھی بد دعا نہیں کی، اور بیٹا معاف کرنا نہ کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور صدقہ خیرات انسان کو بڑی بڑی بیماریوں سے مشکلوں سے بچاتا ہے۔ بیٹا میں تو تم لوگوں کے لیے ہی ایسا کرتی تھی کہ میرے بچے میری بہویں ان بیماریوں ان مشکلوں سے ہمیشہ بچے رہیں۔ وہ تینوں عورتیں کہنے لگی کہ ماں جی آپ ہمیں معاف کر دیں، ہمیں اس بات کی خوشی ہوگی کہ آپ نے ہمیں معاف کر دیا ہے، ہم بھلے ہی اس شکل میں ہی رہیں، بس آپ ہمیں معاف کر دیں۔ بوڑھی عورت نے کہا کہ بیٹا میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ معافی مانگ کر وہ تینوں عورتیں وہاں سے جانے لگی تو
बूढ़ी औरत ने कहा कि बेटा रुको, मैं तुम लोगों को ऐसी हालत में नहीं देख सकती। बूढ़ी औरत ने अपने नेक भाई अल्लाह वाले बुजुर्ग से कहा कि आप इन तीनों के लिए अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह पाक फिर से इनको इंसान बना दे। अल्लाह वाले बोले कि नहीं, पहले तुम तीनों जाओ और अपने शोहरों को यहाँ पर बुला कर लाओ। वो तीनों अपने शोहरों के पास चली गई। पहले तो शोहर डंडा लेकर मारने लगे, लेकिन जब वो बोल उठी तो इनको पता चल गया कि ये हमारी ही बीवियाँ हैं। इन तीनों औरतों ने अपने शोहरों को बता दिया और अपने शोहरों को लेकर वहाँ पर आ गई। बेटे अपनी माँ को देखकर काफ़ी शर्मिंदा हुए। इन अल्लाह वाले बुजुर्ग ने कहा कि तुम तीनों ने अपनी माँ के साथ क्या सलूक किया है। बेटे तो माँओं का ख्याल रखते हैं और बुरा तो तुम तीनों के साथ भी हो सकता था, लेकिन तुम्हारी माँ के सदके खैरात ने तुम्हें बचा लिया है। वो तीनों बेटे अपनी माँ के सामने रो रो कर माफ़ी मांगने लगे। माँ ने कहा कि बेटा मैंने तो तुम लोगों को बहुत पहले ही माफ़ कर दिया था। इस नेक औरत ने अपने बच्चों और बहुओं को माफ़ कर दिया और फिर अपने भाई को बोला कि आप भी इनको माफ़ कर दें और इनके हक़ में अल्लाह ताला से दुआ करें। बुजुर्ग ने इनके हक़ में अल्लाह पाक से दुआ की कि ए अल्लाह पाक, ये तीनों औरतें अपने गुनाहों की वजह से इस हाल में हैं, मगर या अल्लाह तू रहम करने वाला है। बुजुर्ग काफ़ी देर दुआ करते रहे। बुजुर्गों की दुआ कबूल हो गई। अल्लाह पाक ने इनको कुत्तों से इंसान बना दिया। तीनों बहुओं ने अपनी सास का हाथ पकड़ा और कहा कि चलिए माँ जी, अपने घर चलिए, वो आपका ही घर है, हमसे पहले इस पर आपका ही हक है। आपने ही इसको बसाया है और आप ही हमें इस घर में ब्याह कर लाई हैं, और अब हम सब लोग मिलकर पूरे गांव को खाना खिलाएंगे और अल्लाह ताला की राह में खैरात भी करेंगे। तो जी प्यारे दोस्तों, यहाँ से हमें सबक मिलता है कि अल्लाह ताला की राह में खर्च करने से, सदका खैरात करने से आप मुसीबतों और बलाओं से महफूज रहते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सदका खैरात किया करें। चाहे आपके पास जितने भी पैसे हैं, कोई भी चीज़ है, जितना भी है, आपकी हैसियत है, इसके मुताबिक सदका दिया करें। सदका जैसा भी हो, जितना भी हो, अल्लाह पाक ज़रूर कबूल फरमाता है और सदका हमें बलाओं से महफूज रखता है। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें नेक आमाल करने और बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमाए और हमें सदका खैरात करने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो जी प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और मज़ीद ऐसी ही इस्लामी वीडियो हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।